اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بھارت کی ان پراکسیز کے حوالے سے جو کہ افغانستان سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آپریٹ کرتی رہی ہیں اور کر بھی رہی ہیں، لیکن ابھی حالیہ منتھس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ایسا زبردست طریقے سے جواب دیا، چاہے وہ KPK کے اندر فتنۃ الخوارج ہوں، چاہے وہ فتنۃ الہندوستان بلوچستان کے اندر ہوں، کہ اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو پراکسی تھیٹر ہے اس کو اٹھا کر اب آزاد کشمیر کے اندر پلانٹ کرنے کی کوشش کی اور ایک نئی تحریک یا ایک نئی آرگنائزیشن جسے کہتے ہیں وہ وجود میں لانے کی کوشش کی اور اس کا نام ہے تحریک طالبان کشمیر کے نام سے کیا. لیکن اس سے پہلے ہماری جو سیکیورٹیز ایجنسیز تھیں، وہاں کی پولیس آزاد کشمیر کی، وہ بڑی چوکنا تھی، چوکس تھی. انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ بڑا پلان کرتے، شہریوں کے اوپر کوئی حملہ کرتے یا عمارتوں کو نقصان پہنچاتے، کوئی خودکش حملوں کی پلاننگ کرتے، تو اس سے پہلے ہی ان کو کافی حد تک نیوٹرلائز کر دیا ہے. کچھ خوارج کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ لوکل علاقوں کے ساتھ ہے، لیکن کچھ خوارج جو ہیں وہ باہر سے بھی آ کے وہ آپریٹ کر رہے تھے اور ان کا جو ایک مستند جو معلومات جو ان کی ایک تعلق تھا وہ افغانستان کے ساتھ بھی تھا اور دوسرا بھارت کے ساتھ بھی تھا. تو اب بھارت کی جو پراکسی ہے فتنۃ الخوارج کی ایک آف شوٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں تحریک طالبان کشمیر، یہ بیسکلی ماضی وجود میں کیوں آئی، اس کے مقاصد کیا تھے، کس طرح سے اس کو تھروٹل کیا گیا اور فیوچر میں یہ کیا کچھ کر سکتے تھے. مقبوضہ کشمیر سے بھی ان کے لنکیجز کے حوالے سے کچھ معلومات سامنے آ رہی ہیں اور وہ آزاد کشمیر کے اندر کیا کچھ کر سکتے تھے، اس پر ذرا ہم آج کے پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کریں گے. 10 پینل نے ہمیں جوائن کیا، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان تمام امور، خاص طور پہ فتنۃ الخوارج کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھنے والے اینالسٹ عبداللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اب تھنک ٹینک بھی اون کرتے ہیں. شیخ عبدالمتین صاحب سابق سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں، APSC کے سینئر حریت رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمیں فرزانہ یعقوب صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، سابق MLA ہیں، بڑی توانا آواز ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے، انٹلیکچوئل بھی ہیں. سید عارف بہار صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ رانا عبدالجبار جو کہ IG ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے اس فتنے کے حوالے سے جو آزاد کشمیر میں پنپ رہا تھا، جس کا قلع کما کیا گیا ہے اور قلع کما مزید بھی کیا جائے گا، اور انہوں نے کیا کہا، آپ سے شیئر کرتے ہیں. اور ہم نے ان کے کچھ ساتھی پکڑے ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ گروہ جو ہے یہاں پر کچھ پبلک پلیسز، کچھ جو حکومتی افسران، کچھ سیاسی افسر جو ہیں، ہماری شخصیات، ریلیجس شخصیات اور دفاعی تنصیبات، پولیس کی تنصیبات میں حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس مضمون ارادے میں وہ یہاں پر اپنے جو سلیپر سیلز ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر رہے ہیں. تو اس تاریخ سے لے کر مسلسل ہم تقریباً 3 مہینے سے جو JK پولیس ہے آپ کی، وہ جنگلوں میں اور ان کے جتنے بھی ٹھکانے تھے ان پہ مسلسل ریڈ بھی کر رہی تھی اور گرفتاری بھی کر رہی تھی. اور اس جو کارروائی تھی جو کہ آپ کے تینوں ضلعوں قلندری، باغ، لاولا کوٹ، ان تینوں ڈسٹرکٹس کے وہ جنگلات جو کہ بہت ہی گھنے اور دشوار گزار ہیں، ان میں پولیس آپریٹ کر رہی تھی. تو ان کو اس پوری عرصے میں جو کہ 3 مہینے ہیں ان کے یہاں پر آئے ہوئے، اس میں کوئی ہم نے ان کو موقع نہیں دیا کہ یہ کسی خدا نخواستہ دہشت گردی کی کارروائی اپنی کر سکتے اور ہماری اسٹیٹ کو نقصان پہنچا سکتے. شیخ عبدالمتین صاحب، یہ IG صاحب کی بھی آپ نے پریس کانفرنس سنی. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ ہندوستان کس قدر بیک فٹ پہ گیا ہے کہ اسے اب آزاد کشمیر کے اندر اپنی پراکسیز کو فتنۃ الخوارج کے حوالے سے لانچ کرنا پڑا ہے؟ یہ جو فتنہ خوارج ہے اور یہ جو واقعہ بھی وہ آزاد کشمیر میں پیش آیا ہے، جس حوالے سے بھی IG صاحب نے بھی بیان دیا ہے، یا اس سے پہلے جو ہے باغ میں ہے جو SSP صاحب ہے ریاض صاحب، اس نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. تو اصل میں جو ہندوستان جو ہے اس کی جو فرسٹریشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے اب وہ کیا چاہتا ہے، وہ آزاد کشمیر میں عدم استحکام لانا چاہتا ہے. کیونکہ جہاں تک آزاد کشمیر کے عوام کا ماضی ہے یا جو اس وقت ہے، وہ تحریک آزادی کشمیر کے بیک بون ہے اور ہمارے ساتھ انہوں نے ہر حوالے سے یعنی اپنے دروازے بھی کھولے، ہمارے ساتھ، ہمارے اس تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ یعنی ساتھ ہے.
اب جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ اصل میں جو وہاں پہ ان کی خفت ہے مقبوضہ کشمیر میں، یعنی ہر ایک جو فورس ہے انہوں نے وہاں پہ استعمال کیا ہے، یعنی ہر رنگ سے. اس نے کیا دیکھا؟ وہ تحریک آزادی جو ہے اسی طرح جوبن میں ہے، اور کشمیریوں کی جو ہے جو نعرہ ہے اور جو جذبہ ہے وہ بالکل اسی طرح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان ہے وہ جاریہ ہے. اب ہندوستان کی کوشش کیا ہے؟ وہ وہاں پہ بالکل ناکام ہوا ہے. وہ اب چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایسا ہی ماحول بناؤں، کیونکہ جہاں تک تعلق ہے پاکستان اور ہندوستان کا، ہم اس کو ایک ہی بیلنس میں نہیں رکھ سکتے ہیں. ہندوستان جو ہے وہ جابر ہے، ظالم ہے، جاریہ ہے، آکیپائر ہے. پاکستان جو ہے وہ مملکت خدا داد پاکستان کشمیریوں کی تحریک آزادی کے ساتھ ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں کشمیریوں کے ساتھ ہے. ہندوستان کیا چاہتا ہے؟ اس کی یہ بھی ایک کوشش ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہی ترازو میں رکھا جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ جو واقعہ آزاد کشمیر میں ہوا ہے، بلکہ میں آزاد کشمیر کے عوام کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے. یہ جو چند لوگ ہوتے ہیں یا جو ایک ایج ہوتی ہے، اس میں بندے کو پتہ نہیں ہے مجھے کون استعمال کر رہا ہے. اور یہ جو تحریک طالبان جو ہے کشمیر ہے، آپ دیکھیں یہ کب سے وجود میں آئی ہے، یعنی اس کا جو آل آف سڈن اس کا جو چٹا بٹا ہے وہ سب ہندوستان میں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کارروائیاں یہ آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں، اس سے ہندوستان کو کچھ اس کا حاصل نہیں تحریک ہوگا. کے ساتھ کوئی تعلق، اس کا آزاد کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق آپ کو لگتا ہے؟ کوئی مطلب میں بتاؤں گا حقیقتاً یہ ہے، یہ صرف جو میں نے پہلے بھی کہا ہے یعنی غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کو. تحریک آزادی کے ساتھ اس کا کون سا تعلق ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ ایک الگ ایک پیٹرن پہ ہے، لیکن وہ یہ جو کارروائیاں وہاں پہ کر رہے اس کی بنیادی مقصد جو ہے وہ انڈیا کے ڈیزائنز ہے. یہ جو چند لوگ ہمارے بھی جو بچے استعمال ہو رہے ہیں ان کو بھی مطلب سمجھ آ جائے گا. اور آج کل بھی آپ نے دیکھا جو یہ واقعہ وہاں پہ پیش آیا ہے، آج کل بھی وہاں پہ جو جرگے میں بیٹھے ہیں لوگ، انہوں نے ان لوگوں کو بھی، اگر کچھ اور بھی جوان ہیں جو گھروں سے اس وقت غائب ہے، انہوں نے ان سے بھی اپیل کی ہے، گھر والوں نے بھی ان لوگوں کو اپیل کی ہے کہ یہ جو ہے یہ اصل میں کچھ اور ڈیزائنز ہیں ہندوستان کے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ اس میں یقیناً آپ نے بتا دیا کہ اس کا تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اے پی ایس سی بھی اس کو کنڈیم کرتی ہے. میں اس میں آپ کو شامل کروں گا. عبداللہ خان صاحب، کیا ہے یہ تحریک طالبان کشمیر، اور کس حد تک اس کی روٹس ملتی ہیں افغانستان سے اور انڈیا سے؟ اس کو اگر ہم صرف اس تناظر میں دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے ہاتھوں باہر کھانے کے بعد انڈیا نے نیا پلان کیا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھیں تو وہ کوئی 3 مہینوں کی تو ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا چین آف ایونٹس ہوئے ہیں اور کس طریقے سے اس کی کلمینیشن ہوئی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ان میں جو مارے جانے والے جو لڑکے ہیں ان میں سے کچھ وقت گزشتہ سال سے جو ہے نا وہ اپنے گھروں سے غائب ہیں، تو یہ ایک لمبا عرصہ ہوا ہے. دوسری بات ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ آپ اس تناظر میں دیکھیں جو انڈیا کا ایک لارجر ڈیزائن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آزاد کشمیر کو پاکستان سے واپس لینا ہے. اس کے لیے وہ یہاں پہ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ اپرائزنگ یہاں پہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں مسلح ایلیمنٹ بھی ہو اور اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہو، اور کچھ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بھی لوگوں کو کھڑا کیا جائے اور پھر اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جائے، اور ایک پاکستان کے خلاف ایک مجموعی ماحول بنایا جائے. اس کی کئی سٹرینڈز ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، اس میں سوشل میڈیا کیمپینز بھی ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو بیسیکلی جو آزاد کشمیر پہ کوئی ایڈونچر ملٹری کرنے سے پہلے وہ وہاں کے عوام کو کے دلوں کو نفرت سے بھرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک اگر یاد دلاؤں تو کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہ اس کو کلب کرے تحریک آزادی کشمیر کو انٹرنیشنل ٹیررزم کے ساتھ. اچھا، جب انٹرنیشنلی بہت ساری تنظیموں پر پاکستان پہ دباؤ بھی آیا، پاکستان نے کارروائیاں بھی کی، تو ہم نے دیکھا کہ انڈیجنس جیسے ٹی آر ایف ہے اور اس طرح کی آرگنائزیشن ہی سامنے تھیں، باقی جو ہے نا وہ پس منظر میں چلی گئیں. اب اس نے کہا کہ اب انٹرنیشنل لنکیجز کا تو کوئی ثبوت نہیں مل رہا، ابھی بھی پہلگام کے کنٹیکس میں بھی انڈیا کو کچھ بھی نہیں ملا. اب انہوں نے کہا کہ یہ تحریک طالبان کشمیر اور تحریک طالبان افغانستان، بیسیکلی تحریک طالبان پاکستان، نظریات تو ایک ہی ہیں. اسی نظریے کی سب پریس ریلیز دیکھیں، اس میں بھی وہی نظریہ آپ کو ریفلیکٹ کرتا نظر آتا ہے سارے کا سارا. اب
اب وہ بیسیکلی ایک اٹیمپٹ ہے، اور یہ اٹیمپٹ ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکی ہے. آپ کو جب یہ برہان وانی کی شہادت کے بعد کشمیر میں اپرائزنگ عروج پہ پہنچی تھی، تو اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت وہاں پہ انہوں نے داعش کا ایک چیپٹر لانچ کیا تھا، لیکن وہاں پہ کشمیری جو ہے نا وہ انہوں نے اس کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کیا. کشمیر کی تحریک آزادی کا حسن ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کسی بھی ملیٹنسی، ٹیررزم، وٹ ایور یو کال اٹ، وہ اس کے ساتھ کبھی بھی کلب نہیں رہا. یہ انڈیجنس موومنٹ تھی اور ابھی تک ہے. کشمیریوں نے اس وقت بھی اس کو، داعش کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اب انہوں نے وہاں سے اٹھا کے اس کو یہاں پہ ایک لانچ کرنے کی کوشش کی ہے TTK کی صورت میں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی آزاد کشمیر کے بھی یہاں پہ بھی باشعور لوگ ہیں اور اس کو ریجیکٹ کریں گے. جیسے ابھی سینٹیمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں، جیسے جو 2 لڑکے مارے گئے ان کے باپ نے تو پہلے ہی ان کو اپیل کر دی تھی کہ سرنڈر کر دیں، اور اسی طرح اور آوازیں بھی آ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے لیے پوٹینشیل تو نہیں ہے، لیکن ایفرٹس وہ کر رہے ہیں. جیسے بلوچستان میں وہ کر رہے ہیں، جیسے KP میں کر رہے ہیں، ایسے یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ ملیٹنسی اور جو سوشل اپرائزنگ، اس کو کلب کر کے جو ہے نا وہ ایک ان کا جو ماڈل ہے وہ ایک ہی ماڈل ہر جگہ ہوتا ہے. فرزانہ یعقوب صاحبہ، ذرا پبلک پلس بھی لیتے ہیں. کیا کہنا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کا اس تحریک طالبان کشمیر کے حوالے سے، اور کیا رسپانس اور ریئیکشن ہے اس آرگنائزیشن اور اس کے حوالے سے جو آپریشن ہوا ہے پولیس کا، اور اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں خوارج جن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اس وقت اس طرح سے کھل کے بات نہیں ہو رہی تھی، اور اس وقت انویسٹیگیشنز ابھی شروع ہوئی تھی، اور پبلک کو پتہ نہیں تھا، تو غم و غصہ تھا اس وقت. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب حقائق سامنے آنے لگے، اور پھر جب ان 2 بچوں کی اپنی فیملیز سے لوگوں کی ملاقات ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ پہلے سے غائب تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بالکل عبداللہ جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب یہ جب شواہد سامنے آنے شروع ہوئے کہ یہ کوئی ایسے ہی ریسنٹ بات نہیں ہے، اور اس کو جو ہے نا انیشلی جوڑنے کی کوشش کی گئی کہ جی یہ جیسے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جس طرح سے پکڑ دکڑ ہوئی ہے اور ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو یہ بھی شاید اسی طرح کا کوئی سلسلہ ہے. تو سب لوگ جو کشمیری ہیں، جو لوکلز ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان کے سامنے یہ حقائق کھلتے گئے. اور کشمیری جو ہیں ہمارے لوگ، وہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور وہ کبھی بھی کسی اور کا آلائے کار نہیں بنا کرتے، لیکن بالعموم جو عوام ہے وہ اس طرح سے کسی اور کے لیے جو ہے ہتھیار نہیں بنتی. اچھا، ہندوستان یہ پہلی دفعہ پراکسیز استعمال نہیں کر رہا. ہندوستان کا یہ ایک بہت ہی مجرب ایک ٹول ہے کہ چاہے وہ بلوچستان ہو یا KPK ہو یا ہمارا آزاد جموں کشمیر ہو، اس نے اپنی پراکسیز امبیڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس پر جو ہے یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ جب کچھ کام کرتے ہیں، کچھ سلسلہ ہوتا ہے تو یہ پکڑے جاتے ہیں، جب یہ سلیپر موڈ میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا. آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لازماً یہ کہوں گی کہ 2019 کے بعد سے ہندوستان کا پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ امت شاہ ہو، یہ سب لوگ بار بار کہہ رہے ہیں اور ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب ہم لیں گے آزاد جموں کشمیر، اب ہم واپس لیں گے گلگت بلتستان. تو یہ ساری کڑیاں اس ایک گرینڈ اسٹریٹجی اور پلان کے ساتھ ملتے ہیں کہ کس طرح سے ان علاقوں میں شورش میں اضافہ کیا جائے، لوگوں کو متنفر کیا جائے، اور اس کے بعد یہاں سے اس علاقے کو جو مضموم عزائم ہیں وہ یہی ہیں کہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو پاکستان سے علیحدہ کر لیا جائے اور ہندوستان اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں لے لے. انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہمارے لوگ بہت باوقار بھی ہیں، عقلمند بھی ہیں، اور ہمیشہ صحیح سائڈ کا ساتھ لیتے ہیں. اس کو لازماً جو ہے نا جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور جو انیشلی جو تھوڑی سی ہمیں تشویش محسوس ہو رہی تھی کہ اس کو پلیز گورننس اور ڈیولپمنٹ کی جو لوکل ایشوز ہیں اس کے ساتھ قطعاً نتھی نہ کیا جائے. یہ بالکل سیپریٹ ہیں، یہ بالکل مختلف واقعات ہیں، اور یہ جو معاملات ہیں یہاں پہ ایک اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جو نیشنلسٹ سو کالڈ نیشنلسٹ وائسز تھی ہیں جس میں آزاد کشمیر کے حوالے سے، جس میں خود مختار کشمیر کی باتیں بھی کر رہے تھے، جمہوریت ہے، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کس قدر اب ضروری ہے کہ وہ جو ایلیمنٹ جو کہ خود مختار کشمیر کے نعرے لگا رہے تھے آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہوئے، وہ اس کے اندر مکس اپ نہ ہو جائیں جس کو انڈیا چاہتا ہے، جو کلر دینا چاہتا ہے؟ دیکھیں اس کے
चांसेस तो हैं। ऐसे ऐसे जब मामला जब चल रहे होते हैं तो इस कदर मिस इन्फॉर्मेशन होती है और लोगों की कोशिश होती है कि आपस के जो बाहमी ताल्लुकात हैं और मामलात हैं उनको खराब किया जाए। लेकिन इसमें यकीनन हमें जो है कश्मीर में जो पुलिस तैनात है, जो हमारे कश्मीरी पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको खराज तहसीन देना चाहिए। दो हमारे पुलिस के नौजवान शहीद भी हुए हैं, तो उन्होंने अपने बड़े ही अच्छे तरीके से इस सारे मामले को लेकर चल रहे हैं। आईजीपी भी जो है अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है कि जो हमारे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं हुकूमत के, वो मीडिया के साथ मुस्तकिल उनको अपडेट्स देते रहें, ताकि हिंदुस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो कामयाब ना हो सके और लोगों के आपस के बाहमी ताल्लुकात खराब ना हो सके। और बिल्कुल मैं फिर दोबारा से वही बात रिपीट करूंगी कि देखिए, कुछ हमारे जो लोकल मामलात हैं उनको जो है ये इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्टिविटी जो है, जिसका इनिशिएटर इंडिया है, आजाद जम्मू सही है। कश्मीर में जो ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल रिंग है। टीटीके को जो है वो बिल्कुल भी लोकल इंडिजिनस ना कहा जाए, ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है और ये एक इंटरनेशनल रिंग है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है कश्मीरियों के साथ। और वो हमारे ठीक इस कजिए को खराब करने के लिए, इसको हाईजैक करने के लिए फिर से हिंदुस्तान एक ठीक प्रॉक्सी ठीक जो है आप उसने ठीक, सामने आपका ला। आपका पॉइंट आ गया। सैयद आरिफ बहार साहब, आपको मैं शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि इस वक्त तक हमें तहरीके तालिबान कश्मीर के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं, और हुकूमत और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस किस हद तक मुतमईन नज़र आती हैं कि इसको आगे फैलने से हमने कैसे रोकना है, और ख़ास तौर पे जो जहन साजी मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए ये हुए नज़र आते हैं उसको हमने किस तरह से रोकना है। अब तक जो इक़दाम किए गए हैं वो क्या हैं? 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने अपना जो अगला गोल सेट किया है वो यही है कि आज़ाद कश्मीर को हासिल किया जाए, गिलगित बल्तिस्तान को हासिल किया जाए। इसमें तो दो राय नहीं है कि जहां भी कोई दुश्मन या मुखालिफ आपका जो नरम पेट देखता है वो वहीं हमला करता है। जहां वो देखता है कि रायामा उसकी मवाफकत में चल पड़ सकती है तो वहां वो अपना काम शुरू कर देता है। तो आज़ाद कश्मीर का भारत के निशाने पे होना, गिलगित बल्तिस्तान का भारत की का हदफ होना, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो प्लानिंग भी कर रहे हैं और वो एतमाद के साथ भी कह रहे हैं कि यहाँ के लोग जल्द ही हमारे साथ आ मिलेंगे। लेकिन असल बात यह है कि इस पॉलिसी को काउंटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। एक तो ये तरीकाकार है कि जो पुलिस का इस्तेमाल है, लेकिन इसके साथ साथ हमें आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को फंक्शनल भी करना है और उसको इतना एम्पावर भी अभी करना जो है करना कि है वो उस पर हम आज़ाद यकीनन कश्मीर आते के हैं। जो आरिफ बहार लोग साहब, हैं। सिर्फ ये बताइएगा कि इस वक्त तक जो इक़दाम लिए गए हैं वो हुकूमत की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, वो क्या क्या हैं, और किस तरह से इस तहरीके तालिबान कश्मीर के हवाले से ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इसका कला कमा किया जा चुका है, इसका बुनियादी नेटवर्क ख़त्म किया जा चुका है? देखें जी, अगर तो पुलिस की जो कहानी उन्होंने बयान की है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो उसके नतीजे में तो ये खत्म हो गया है सारा मामला। लेकिन बहरहाल भारत अभी मजीद कोशिशें करेगा, क्योंकि एक कशमकश की सी कैफियत है। उन्होंने अपना जो गोल सेट किया है वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज है कि आज़ाद कश्मीर में जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है उसको इस ऐसे वाकयात के साथ मजमूई तौर पर उसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो सेंटिमेंट है ये बहुत पुराना है। हम अगर आज ये कहते हैं कि ये आज की बात है, कल की सैयद बात है। आरिफ बहार साहब, हम तो ये कहते हैं कि उसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्या उसको खुद से भी नहीं जुड़ना चाहिए? ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। जी हाँ, जो अब इस वक्त तक जो आज़ाद कश्मीर पुलिस ने जो इक़दाम किए हैं उससे तो लगता नहीं है हमें बज़ाहिर कि ये मसला फिर उठेगा। लेकिन बहरहाल हमें दुश्मन की जो हिकमत अमली है उससे सरफ़े नज़र नहीं करना चाहिए, उसके मकासद से हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे साथ एक खुली जंग में है और वो एक अपने अज़ाइम का इजहार करने में भी किसी हिचकिचाहट और किसी बुख़्ल से काम नहीं ले रहा है। तो वो तो करेगा और हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। और अब ये यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें कि वो कहीं नरम चारा न बने ऐसी फोर्सेस का, ऐसी कुव्वतों का कि जो आज़ाद कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो इस खित्ते में ऐसी खलफशार की फजा पैदा करना चाहते हैं कि ये खित्ता खुद ब खुद जो है तारने वाला बने भारत के लिए और उसके मकासद के लिए इस्तेमाल हो। तो ये एक सारी यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। जहाँ लोग फिक्री तौर पर लोगों को बहकाने की कोशिश की जाए, वहाँ रियासत की और हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो नौजवानों को ठीक, मुतमईन करे। आपका पॉइंट आ गया। मैं शेख साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। ये बताइएगा कि अब हम ज़रा इन इक़दाम के हवाले से जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि देखें इस वक्त 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है, इससे किसी को इनकार नहीं है।
اور یہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے جو انڈیا اس وقت لے کے چل رہا ہے. ایک طرف وہ یوٹیوبرز کا استعمال کرتا ہے جو کہ آزاد کشمیر میں جا کے ذہن سازی کر کے پلانٹڈ سوال جو ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بعد میں پھر وہ اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر استعمال بھی کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا یوز ہو رہا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈین اسٹیٹ ٹیررزم ہے, ابھی پیر کنٹی میں باغ کے اندر جو ہے وہ ایک وین پہ حملہ ہوا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے بتایا بھی, اور کس طرح سے وہ ٹیررسٹ جو ہے اس نے وہاں پہ کام کیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو سادہ لوگ ہیں ان کی ذہن سازی کر کے ان کو اسٹیٹ اور اس جدوجہد آزادی سے دور لے کے جایا جائے. کتنا امپورٹنٹ ہے ان تمام چیزوں کو سمجھ کر آگے چلنا, اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک تو ہے جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے, جو جینیون کنسرنز ہے لوگوں کے ان کو ایڈریس کرنا, یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. دوسرا جو ہندوستان کا ایک بڑا ڈیزائن ہے, جو اس طرح بات بھی جتنے پینلسٹ ہیں انہوں نے اس کی طرف بات بھی کی ہے, وہ جو ان کا ایک نعرہ تھا پہلے بھی تھا کہ یہ بابری مسجد, پھر 370 آرٹیکل, اور اس کا ایک تھا کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک ہمارا حصہ ہے, اور اس کے لیے ایک کمپریہنسو طریقے سے وہ بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے, خاص کر یہ جو ابھی جوابی کارروائی پاکستان نے کی ہے, اس سے ایک بہت بڑا ایک ڈیبیکل ان کو لگ گیا ہے. تو وہ اپنے اس جو عزائم ہے, میلائن ڈیزائن ہے, اس پہ وہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے میں نے ایک دم بتایا یہ تحریک طالبان جو ابھی نام آیا ہے, یعنی کام تو پہلے سے ہندوستان کے وہ جو میلائن ڈیزائنز ہے وہ بالکل جاری ہے, کیونکہ ہمیں کلبھوشن کا بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے, یعنی وہ جو پاکستان کو, جس طرح ہم اگر بلوچستان کی بات کریں گے یا کے پی کی بات کریں گے, اسی طرح آزاد کشمیر کی بات کریں گے, اس کا مطلب ہے ایک پلان کے ساتھ جو ہے ہندوستان جو ہے ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان کو. اس حوالے سے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے, دیکھیں آل پارٹیز حریت کانفرنس میں جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے, ایک نظریہ ہے خود مختار کا, ٹھیک ہے نا, یعنی وہاں پہ جتنی بھی پارٹیز ہے ایکسیپٹ JKLF, باقی جو میجارٹی ہے پارٹیز ہے وہ علاقہ پاکستان کے حامی ہیں. لیکن ہماری لیڈرشپ کو میں یہ کہتا ہوں سلام بھی پیش کرنا چاہتے ہیں ہم. انہوں نے جب بھارت کا ڈیزائن وہاں پہ دیکھا ہے, ان کے جو میلائن ڈیزائنز ہے, تو انہوں نے حریت کانفرنس جو ایک بنی ہے جس میں آلریڈی JKLF بھی ہے, پھر ایک ریزسٹنس فورم بن گیا ہے جس میں ایک اتحاد بن گیا ہے وقتی, جس میں گیلانی صاحب کا, عمر صاحب کا اور یعنی یاسین صاحب کا. اب جو اس وقت حریت کانفرنس ہے جو کہ مسرت عالم بٹ صاحب جو کہ ابھی تہاڑ جیل میں ہیں ان کی قیادت میں ہے, یعنی ہم نے یہ ڈیزائن کو باپ کے نا آلریڈی ہم یہاں پہ سب جمع ہوئے ہیں, اور ہمارا یہ پالیسی ہے کہ جو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل کرنا ہے اور عوام سے پوچھنا ہے. اور پاکستان کا آئین, صرف یہ لاسٹ بات کروں گا, اس نے اس کے بعد بھی کہا جب امپلیمنٹیشن آف ریزولوشن ہو جائیں گے, جب کشمیری پاکستان کے ساتھ اپنا ووٹ دیں گے, اس کے بعد بھی ہم کشمیریوں سے پوچھیں گے وہ کس طرح رہنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ایک واسٹ ڈفرنس ہے. تو ہمیں جو لوکل جو ایشوز ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, یعنی حکومت آزاد کشمیر میں بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو ایشوز ہے اس کو وہ ختم کرے, لیکن اس کا کوئی یہ تعلق نہیں ہے جو یہ بندوق اٹھائے, اس کے پیچھے جو ہے صرف اور صرف بھارت ہے. بالکل ٹھیک ہے. فرزانہ صاحبہ آپ کو اس پہ میں شامل کروں گی, یہ فرمائیے گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کرن ہم نے دیکھا کہ اس نے آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں, مطالبات ہیں, اس حوالے سے بات بھی کی, اس کی بنیاد اس پر پڑی. کتنا ضروری ہے کہ اگر اس پلیٹ فارم کو عوام کی جو توقعات اور ان کے مطالبات تک ہی محدود رکھا جائے, نہ کہ اسے ایک اس طرف دھکیل دیا جائے جہاں سے یہ جو پلیٹ فارم ہے وہ کنٹروورشل بن جائے. دیکھیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی عوامی حقوق کے لیے وہ نکلی ہوئی ہے اور مستقل وہ کام کرتی رہے گی. اس میں ان کی بڑی کامیابیاں ہیں جس سے ان کو کافی دلیر بھی بنا دیا ہے کہ جہاں پر کہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ جی انہوں نے عوام کی بات سنی اور مسائل حل کرنے کا جو ہے پاکستان کی حکومت, آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے مل بیٹھ کر جو پیکیج دیا تاکہ جو انفلیشن ہے اس کو کسی طرح سے قابو کیا جا سکے, اور بجلی کے نرخ جو ہے وہ 3 سے 4 روپے کر دیے گئے. اس کے بعد سے دیکھا گیا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہر کچھ عرصے کے بعد اپنے پولیٹیکل عزائم کا اظہار کیا ہے
کہ وہ اب قضیہ کشمیر پر بھی بات کریں گے, وہ باقی معاملات بھی حل کریں گے, وہ سب کچھ ہی اب وہی کریں گے. تو اس میں اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو دیکھیے جس نے جو سیاست کرنی ہے اس کو بالکل نہیں روکنا چاہیے. اگر تو وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بالکل ان کا حق ہے, وہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. آئیں وہ سیاست کریں, اپنی جو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اپنی بناتے ہیں یا کسی کو جوائن کرتے ہیں, سیاست کرنے میں کچھ مذائقہ نہیں ہے. کہ یہ جو اس طرح کی جو موومنٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ ایک دم سے پاپولر ہوتی ہیں, وہ میس موومنٹس یہ ہائی جیک سے بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ انڈیکیشن اس طرح کی مل رہی ہیں. پچھلے سالوں میں بالکل یہ ہوا ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صفوں کے درمیان سے ایسے لوگوں کو پہچانیں اور ان کو نکالیں. دشمن کے ہاتھ کا آلہ کار بننے سے انہوں نے خود کو بھی بچانا ہے اور جو ان کے فالوورز ہیں, کیونکہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے, اور ان کا جو ایک سٹانس رہا ہے وہ بڑا کلیئر ہے. ان پر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی صفوں کو درست کر لیں اور یہاں سے جو دشمن عناصر ہیں ان کو لازماً جو ہے ڈھونڈ نکالیں اور باہر. بالکل ٹھیک ہے. میں عارف بہار صاحب آپ کو شامل کروں گا. والدین کی آزاد کشمیر کی بالخصوص کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی یوتھ کو ان تمام نظریات سے دور رکھیں جو کہ انہیں کل ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں, جو ان کے لیے پرابلم پیدا کر سکتے ہیں, جو کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ اس طرح کی ذہن سازی کی جائے. جو ہمارے تدریسی ادارے ہیں آزاد کشمیر کے اندر, بالخصوص باغ کے حوالے سے, راولہ کوٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں, کتنی ضرورت ہے کہ اس پہ ذہن سازی پہ کام کیا جائے ہمارے اسٹوڈنٹس کی, جو یوتھ ہے اس کی. بالکل جی, اس میں سوسائٹی کی اجتماعی کوشش اور اجتماعی کاوش کی ضرورت ہے. صرف والدین ہی کی ذمہ داری نہیں بنتی, سوسائٹی کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اس کو آپ بری الذمہ نہیں کر سکتے. والدین تو ان کی ذمہ داری اس لحاظ سے زیادہ بنتی ہے کہ بچے گھر پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں, ان کی تربیت میں رہتے ہیں, تو والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے بچے جن کا فیوچر ہے, جنہوں نے آگے جانا ہے بہت اور ایک نام بنانا ہے, وہ ان پر نظر رکھیں اور ان کو کسی دشمن طاقت کا, کسی فسادی قوت کا, کوئی ایسی قوت جو معاشرے کو انتشار کا شکار کرنا چاہتی ہے, اس کا آلائے کار نہ بننے دیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے 80 کی دہائی میں ہم نے بھی تعلیمی اداروں کے درمیان میں جو ایک نیشنلسٹ موومنٹ چلتی تھی اس کا مقابلہ کیا. مختلف ادوار میں چلتی آ رہی ہے, لیکن سیاسی طور پر جو لوگ بات کرتے ہیں ان کے لیے اپنی ایک سپیس رہنی چاہیے. بالکل بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس میں عبداللہ خان صاحب, اس سے پہلے میں دوسرے موضوع کا آغاز کروں, یہ فرمائیے گا کہ ہم نے کے پی کے اندر بھی ماڈل دیکھے کہ وہاں پہ بھی ریاست نے اپنی عملداری قائم کی, ذہن سازی کے حوالے سے بھی, یعنی سوات کے اندر ایک وقت ایسا تھا کہ وہاں پہ بھی اس طرح کے مسائل تھے. تو ان ماڈلز کو کتنا ایک ضروری ہے کہ امپلیمنٹ کیا جائے آزاد کشمیر کے اندر بھی, تاکہ یہ جی بی کے اندر بھی, تاکہ جو انڈیا چاہتا ہے اس کو حاصل نہ ہو سکے اس کو. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں تو الحمدللہ وہ صورتحال ہے ہی نہیں ہے. سوات میں تو آپ کو پتہ ہے ملیٹنٹ سے پورا کنٹرول ہو گیا تھا, اور یہاں پہ تو بالکل آپ کہہ لیں کہ بہت ہی منیمم سکیل پہ ایک دو واقعات یا کچھ لوگ, آپ کہہ لیں کہ مجموعی طور پہ بھی درجن سے زیادہ لوگ نہیں ہیں اس سارے سلسلے میں. تو اس طرح کا کوئی ماڈل یہاں پہ یا اس طرح کے کسی آپریشن کی تو یہاں ضرورت نہیں. ایون پولیس نے اس کو ہینڈل کر لیا, آپ کی آرمی یا کسی اور پیراملٹری ٹروپس کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور نیوٹرلائز کر لیا. تو میرا نہیں خیال کہ کشمیر میں اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہے. لیکن یہ بالکل عارف بہار صاحب کے ساتھ بھی ایگری کرتا ہوں کہ وہاں پہ جو فکری انتشار کے حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک پاکستانیت کے حوالے سے ایک کیمپین سٹارٹ کی تھی اور راولہ کوٹ میں بھی ہم نے جا کے کیا, اور نیشنلسٹ لڑکے تھے, انہوں نے آ کے پاکستانیت کے جھنڈے اٹھائے, ہم نے ان کو انگیج کیا. انگیج کرنا بڑا ضروری ہے وہاں کے یوتھ کو, اور کنسٹرکٹیولی پروڈکٹیولی یوز کریں, انگیج کریں. میرا خیال ہے بہت ہی پوٹینشیل ہے کشمیر کے نوجوانوں میں, اور کشمیر کا نوجوان بنیادی طور پہ پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اصل میں اب یہ جو کیمپین ابھی چلی ہے نا, اس کو ذرا تھوڑا سا, لیکن میرا آپ سے اس سے پہلے ایک سوال ہے, میں بھول نہ جاؤں, میں نے پہ سوچا تھا, یہ ایکشن کمیٹیاں تو ہوتی ہیں بیسیکلی کسی ایک ایکشن کسی کے اس مدعے کے اوپر ہوتی ہیں. یہ ایکشن کمیٹیوں کے تسلسل کی کیا تک بنتی ہے یا لاجک بنتی ہے کہ آپ نے وہ بجلی کے مسئلے میں تو کر لیا, اب آپ اور چیزیں لے کے چلیں گے, یا پھر آپ پولیٹیکل پارٹی کیوں نہیں رجسٹر کراتے؟ یہ سوال میرا خیال ہے زیادہ مؤثر جو ہے ایکشن کمیٹی والے اس کا جواب دے سکتے ہیں. مطلب اور یہ سوال آزاد کشمیر کے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ آ رہا ہے کہ ایکشن کمیٹی
کمیٹی کی طوالت کا اتنی کیا وجہ ہے، اور ان کے جو ایجنڈے میں دن بدن مزید چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے؟ بالکل. اور بہرحال کمنگ بیک ٹو دی آزاد کشمیر، دیکھیں اس وقت آزاد کشمیر میں بھی آپ کو ابھی نندن کو کس نے پکڑا؟ کشمیریوں نے، لوکلز نے، کشمیری لوکلز کو. لیکن لوکل اس وقت کیا ماحول تھا؟ پاکستان زندہ باد، ٹھیک ہے. اس وقت کیا ہے کشمیریوں میں، آپ نے دیکھا مقبوضہ کشمیر میں تو کشمیری رہتے ہیں نا. سارے انڈیا کا کے چینل نے کوشش کی کسی کشمیری سے ایک لفظ پاکستان کے خلاف نہیں کہلوا سکے. تو اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے یہاں وہ جو ہے نا وہ ڈسٹیسٹ، کشمیری تو انجوائے کر رہے ہیں اس وقت جس طریقے سے پاکستان انڈیا کی کٹ لگائی ہے. اگر ہم لوکل زبان میں کریں تو ہر کشمیری اس کو انجوائے کر رہا ہے، چاہے پار ہے یا ادھر ہے. لیکن کچھ ایلیمنٹس کو بیچ میں آپ پش کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں فکری انتشار کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے پینلسٹ نے متفقہ طور پہ اس حوالے سے بات کی ہے. پروگرام میں شامل کریں گے دوسرا موضوع، اور دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے کہ ہندوستان کو کسی ایک فرنٹ پہ منہ کی کھانی نہیں پڑ رہی، بلکہ اس کو تمام فرنٹس کے اوپر ایک طرح کی صورتحال کا سامنا ہے. ہندوستان اس بنیان المرصوص مارکے سے پہلے 6 اور 7 جو کارروائی اس نے کی، اس سے پہلے دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ شاید دنیا میں ہندوستان ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ لوکریٹو اپرچونٹیز ہیں دنیا کے انویسٹرز کے لیے، بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز کے لیے اور بلو چپ کمپنیز کے لیے کہ وہ ہندوستان میں آئیں اور آ کے انویسٹ کریں. لیکن جیسے یہ مارکہ ہوتا ہے تو ہندوستان کی اکانومی کی کلئی کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد جو پہلا بیان آتا ہے ٹرمپ کی جانب سے، صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایپل کو بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے منع کر دیا، اور اگر ایپل گیا تو اس کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے جائیں گے. ذرا سنتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس حوالے سے کیا کہا. Said to him, Tim, you, my friend, I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not interested in you building in India. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ہندوستان کے اندر اس طرح کا انفراسٹرکچر ڈالنے کی. اب آتے ہیں، صرف یہ معاملہ ایپل تک محدود نہیں ہے. ٹیسلا کے حوالے سے جو ہندوستان کی وہاں کی بہت بڑے بڑے میڈیا گروپ تھے اور کارپوریٹ مائنڈز تھے، وہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ ٹیسلا اپنا مینوفیکچرنگ پلانٹ جو ہے وہ انڈیا میں لگا رہا ہے. ذرا حقیقت جانتے ہیں ان کے اپنے منسٹر سوامی سے، وہ کیا کہتا ہے. Tesla, we are not actually expected from them. They have only to start 2 showrooms. They are not interested in manufacturing in India. India is offering low import tax, that is 15% on electric cars. جی تو یہ صورتحال ہے. اب معاملہ یہاں نہیں رکتا. جب اس طرح کی خبریں آنا شروع ہوتی ہیں، جس طرح کا ایک ماحول انہوں نے بنایا تھا، ایک ببل کریٹ کیا تھا، جب ببل برسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد انڈین سٹاک مارکیٹ کا کیا حال ہوتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. Big day for D Street because we have seen a sharp fall, a crash in the Indian markets, the worst fall that we've not seen in the last 10 months in the Indian stock markets. Look at a bright shade of red across the D Street today. Although if you want to take heart, if your chart will itself indicate that we have ended at near the high point of the day, despite the fact that we have ended over 3% lower in the Indian markets, 740 points of a loss for the Nifty, over 2,000 points of a cut for the Sensex, all the sectors of the Nifty into the deep red. You have also seen 48 stocks of the Nifty down in the red. Abdullah Khan sahab, where is Shining India? Shining India, Incredible India and all that India which they wanted to promote, وہ گیا آپریشن سندور کے ساتھ ہی بہ گیا. سندور بھی بہ گیا اور یہ بھی بہ گیا. دیکھیں یہ جو جعلی طریقے سے انہوں نے اپنی بلڈنگ کی تھی نا، امیج بلڈنگ، ساری دنیا کو پتا تھا کہ انڈیا کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ساؤتھ میں ہے اور کچھ سینٹر میں ہے، اور ان کا
جو نارتھ اور نارتھ ایسٹ ہے وہ تقریباً 80% پاپولیشن بلو دا پاورٹی لائن. یہ ورلڈ بینک کے اور انٹرنیشنل فگرز ہیں, میں اپنے فگرز کی بات نہیں کرتا ہوں. لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں, ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. وہ کیا انڈیا کا سارا ماڈل کیا تھا, وہ امبانی اڈانی وغیرہ کو جو ہے نا وہ نواز رہا تھا. مودی تھرو آؤٹ ان کا یہی ہے کہ وہ پیسے لگاتے ہیں ان کے جلسوں پہ, ان کی کیمپینز پہ اور سارا. تو ان کے جتنا بھی اگر ماڈل اس کو اگر اسٹڈی کریں, چاہے وہ کارپوریٹ فارمنگ والا ماڈل ہو یا کچھ اور ہو, وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ایلیٹ کلاس کو نوازنے کا تھا. اچھا, وہ نوازتے وہ کیا ہوا کہ ان کی اکانومی اس وقت کس جگہ پہ پہنچ گئی. انہوں نے ابھی ریسنٹلی دعویٰ کیا نا کہ ہم چوتھی بڑی اکانومی بن گئے ہیں. پر کیپیٹا انکم ان کی 4 ڈیجٹ میں ہے, اور ساری جو ٹاپ 10 کی بڑی اکانومیز ہیں ان سب کی جو ہے نا وہ 5 ڈیجٹس میں ان کی پر کیپیٹا جو انکم ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ انہوں نے آپ کہہ لیں کہ ادھر ادھر سے اشاریے جمع کیے, کیونکہ بڑی ظاہرہ ملک ہے, 1 ارب اور 43 کروڑ کا ملک ہے. تو اس لحاظ سے اس کی اکانومی ظاہر ہے ضرورت تو جو سرکل میں پیسہ ہوگا وہ تو زیادہ ہوگا, لیکن بندوں کے اوپر کتنا پیسہ لگتا ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکانومی کا ہے. وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں کھڑی. اور ابھی تو ان لوگوں کو امریکہ بھی کہہ رہا ہے ہم سے یہ لے لیں, فرانس کہہ رہا ہے اپ گریڈڈ رافیل لے لیں, اسرائیل کہہ رہا ہے. F-35 کے حوالے سے ویسے یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ امریکہ نہ دے جو ان کی پرفارمنس ناقص رہی ہے. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ اب انڈیا اور پروکیورمنٹ کی طرف جا رہا ہے ابھی مار کھانے کے بعد, ایٹ دا کاسٹ آف دیئر اون پاپولیشن. جو لوگ غربت کی لکیر کے نیچے سفر کر رہے ہیں وہ مزید نیچے جائیں گے, ان کی اکانومی مزید نیچے جائے گی. اور اسی طرح کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو وہ پیسے کمائیں گے, کمیشن کمائیں گے اور کک بیکس ہوں گی. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ایک جھٹکا بھی نہیں سہ سکا انڈیا, یہ صورتحال ہوگی. $86 بلین کا نقصان ہو چکا ہے ان کی اسٹاک مارکیٹ کو, اور پتہ نہیں کون کون سے نقصان ہوئے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ جھوٹ جو ہے وہ جو حق کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ہندوستان نے جس طرح عبداللہ بھائی نے بھی کہا ہے, جو ایک امیج اپنی بنائی ہے وہ آہستہ آہستہ اب دنیا کے سامنے جو ہے آشکار ہو گئی ہے, جس کو اپنے ببل کا بھی نام دیا ہے کہ وہ اب اس طرح ہو گیا ہے. اصل میں اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس طرح جو اس وقت جو بھی کمار سوامی نے جو پریس کانفرنس بھی آپ نے دکھایا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی ٹیسلا کمپنی نے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مینوفیکچرنگ وہاں پہ کر لیں گے, انہوں نے وہ چیز اب ختم کر دی. یعنی وہ اب وہاں پہ اگر ہوگا شو رومز ہوں گے. یعنی ایک تو نتھنگ. اس کے علاوہ جو ایپل کمپنی کو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے وہ بھی رک گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی جو اکنامی ہے اس پہ ایک بہت برا اثر پڑا ہے. اب یہ جو بات ہے نا, یہ صرف جو گودی میڈیا ہے نا وہ مصنوعی طریقے پیش کرتا. اب جب باقی میڈیا جو ہے, جب ہم دیکھتے ہیں جو اب ہندوستان سے بھی جو آوازیں اٹھ رہی ہے, اور خاص کر کے یہ جنگ کے حوالے سے بھی جو انہیں جھوٹے بیانہ دیا تھا, ابھی تک بھی وہ نہیں کہتے کہ ان کے کتنے جہاز گرے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کی یہ جو اکنامی ہے یہ بھی نچلی سطح کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے جو اپنے اندرونی جہاں وہاں پہ جو مسائل ہے وہ اپنی جگہ ہے. یہ جو ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے, کیونکہ بات دوسری طرف میں جوڑ رہا ہوں, یہ جو پہلگام کا یہ واقعہ ہے, یہ بھی ہندوستان نے ایک ڈیلیبریٹ اٹمپٹ کیا ہے, ایک بہار کے الیکشن کے حوالے سے, ایک یہ جو بل کے حوالے سے, اس کے حوالے سے, دوسرا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے. اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہوتی ہے اور اس نے ایک دم وہ کہا کہ ہم نے اس کو بھی ختم کیا ہے. اس لیے میں یعنی پاکستان کے جو وزیر دفاع کے بیان کو میں سراہتا ہوں, جو اس نے کہا ہے کہ اب شملہ معاہدہ نہیں رہا ہے, کیونکہ بھارت نے جو ایک تو یہ جو یک طرفہ فیصلہ لیا تھا 2019 میں, یعنی شملہ معاہدہ جو ہوا تھا وہ اب ختم ہوا. ہم اب اسی پوزیشن میں پہنچے ہیں, یعنی لائن آف کنٹرول ہے وہ اب سیز فائر لائن میں تبدیل ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. فرزانہ صاحبہ, کیوں نہیں دنیا اب ہندوستان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتی؟ ہندوستان کو لگ رہا تھا کہ چونکہ وہ بہت بڑا ہے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ باقی ممالک کے ساتھ ہوتا ہے. انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں پروو کر سکا, اور پاکستان نے جس طرح سے ہندوستان کو ڈیفیٹ کیا ہے, یہ 3 دن جو ہیں انہوں نے, یہ مئی کے 7 سے لے کر 10, یہ 3-4 دن انہوں نے انڈیا کی ہسٹری تبدیل کر دی ہے. انہوں نے انڈیا کی عزت جو ہے, جو کہ پراپڈ اپ تھی, جو کہ بالکل جھوٹ تھی, اس کو بالکل اس کی اصل حیثیت پر لے آئے ہیں, جس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہندوستان کی کبھی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ اسرائیل کا یار ہے, امریکہ اسرائیل کو تو کبھی نہیں چھوڑے گا, لیکن انڈیا تو ڈسپوزیبل ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا حال کیا جا رہا ہے. انڈیا جو ہے اس کو بڑا لگ رہا تھا کہ جی ٹرمپ جب جیتے گا, اور اس میں انڈین حکومت
बीजेपी के जो डायस्पोरा है उन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया है ट्रम्प का उसके इलेक्शन कैंपेन में। इन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे लगाए क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ट्रम्प तो फिर इन्हीं की बात करेगा और इन्हीं का साथ देगा। तो आज ये सब ठंडे होकर बैठे हुए हैं कि इनकी जितनी भी प्लानिंग थी वो इनके मुंह पर ही आकर पड़ रही है। इससे साफ पता चलता है कि जी इंडिया की जो हुकूमत है उसकी स्ट्रैटेजीज जो है वो इंतहाई नाकिस होती है। देखिए जी, जिस भी मुल्क में वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है वो फौरन से पकड़ा जाता है। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव पकड़ लिया था। कनाडा ने इनको G7 में इनवाइट तक नहीं किया क्योंकि इन्होंने जो है कैनेडियन नेशनल्स को, सिख नेशनल्स को जो है कनाडा में ही। आप कह रहे हैं एक्सपोज हो गए, इस वजह से दुनिया कारोबार नहीं करना चाह रही। जी जी अब्दुल्ला साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी इंडिया इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। इस छोटी सी जो स्कर्मिश कह लें, 4 दिन की जंग तो नहीं होती, हमने तो अपनी कॉन्फ्लिक्ट है वो भी नहीं मोबिलाइज़ की, ग्राउंड फोर्सेस भी मोबिलाइज़ नहीं की। तो वो जो समझते थे कि इंडिया अगेंस्ट चाइना एक पोटेंशियल मिलिट्री अलाई हो जाएगा, तो पाकिस्तान से मार खा गया, पाकिस्तान की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से मार खा गया। JF-17 ने उसको इतने बुरी तरह से रगेदा, तो वो क्या करेगा, चाइना का क्या मुकाबला करेगा, चाइना की मिलिट्री। और अब वो जो है ना अल्टरनेटिव जो है ना सोच रहे हैं कि कौन होगा। तो ये इस वजह से आप देखें उनकी जितनी भी अगर वेस्ट की आप इन्वेस्टमेंट और ये देखें वो जियो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी होती है। सही है, जियो इकोनॉमी उनकी जियो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी होती है। जियो पॉलिटिक्स में इंडिया भी स्टैंड नहीं कर रहा। जियो पॉलिटिक्स में आपने देख लिया है ऑल अलोन इन एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के हवाले से शॉर्ट्स, तज्ज़िया, तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।